السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں صارم اشرف این ایس سی ٹیٹ کلاسز پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں۔ دوستو، میں آج آپ کے سامنے ستمبر 2014 پیپر 2 لینگویج 1 اردو کے سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے قیمتی مشورے کامنٹ میں دیجئے۔ چلیے دوستو، بغیر کسی تاخیر کے وقت کو ضائع کیے ہوئے اپنے مقصد کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سوالات کو پڑھتے ہیں، پھر اقتباس کو پڑھ کر آگے بڑھیں گے۔ درخت کی ٹہنی پر کون اداس بیٹھا تھا؟ الو، کبوتر، گدھ، بلبل۔ چلیے اقتباس کو دیکھتے ہیں۔ اقتباس کیا کہہ رہا ہے؟ اقتباس میں ہے، ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا۔ تو شجر کی ٹہنی پہ، درخت کی ٹہنی پر کون اداس بیٹھا ہوا تھا؟ تو بلبل اداس بیٹھا ہوا تھا، یعنی 4 نمبر جو آپشن ہے وہ آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ 92 نمبر کوشچن ہے دوستو، بلبل نے دن کس طرح گزارا؟ لڑائی لڑنے میں، کام کرنے میں، اڑنے چگنے میں، سونے جاگنے میں۔ چلیے جہاں تک ہم نے اقتباس کو پڑھا تھا اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزارا۔ کس میں دن گزارا؟ اڑنے چگنے میں دن گزارا۔ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ بلبل نے دن کس طرح گزارا، تو بلبل نے دن جو گزارا وہ اڑنے اور چگنے میں گزارا، یعنی 3 نمبر جو آپشن ہے وہ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ 93 نمبر کوشچن ہے دوستو، بلبل کس وجہ سے آشیاں تک نہیں پہنچ سکا تھا؟ اندھیرے کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے، راستہ بھولنے کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ پہنچوں کس طرح آشیاں تک، پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، یعنی اندھیرا کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے آشیاں گھونسلے پر نہیں پہنچ پایا اور وہ راستے ہی میں کیا ہو گیا؟ پھنس گیا۔ تو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ بلبل کس وجہ سے آشیاں یعنی گھونسلہ تک نہیں پہنچ سکا تھا؟ تو اندھیرے کی وجہ سے، یعنی 93 نمبر جو کوشچن ہے اس کا 1 نمبر آپشن صحیح ہو جائے گا۔ 94 نمبر کوشچن ہے دوستو، بلبل کی آہو زاری کس نے سنی؟ کبوتر نے، جگنو نے، کوئل نے، چڑیا نے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ سن کر بلبل کی آہو زاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا۔ سن کر بلبل کی آہو جاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا۔ حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا۔ تو بلبل کی آہو جاری سن کے بلبل کی آہو جاری کس نے سنی؟ تو جگنو نے، یعنی 94 کا 2 نمبر آپشن آپ کا ہو جائے گا۔ 95 نمبر کوشچن کہہ رہا دوستو، جگنو نے بلبل سے کیا کہا؟ اس کو برا بھلا کہا، کیوں لیٹ کیے، کہاں تھے ابھی تک؟ مدد کرنے کے لیے کہا کہ میں آپ کی مدد کے لیے تاتپر ہوں، تیار ہوں۔ کھانا کھانے کے لیے کہا کہ تھک گئے ہو، کھانا کھا لو۔ چوتھا، اس کی دل جوئی کی، ان کی جو ہے حوصلہ افزائی کی۔ اقتباس میں دیکھیے، شعر میں دیکھیے، شعر کیا کہہ رہا ہے؟ حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں گرچہ ذرا سا۔ حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں گرچہ میں ذرا سا۔ تو مدد کرنے کے لیے کیا تھا؟ تیار تھا۔ جگنو کس کی؟ بلبل کی۔ کس کی؟ بلبل کی۔ تو یہاں پہ کہہ رہا ہے
کہ جگنو نے بلبل سے کیا کہا؟ جگنو نے بلبل سے کہا مدد کرنے کے لیے کہ میں آپ کے لیے تیار ہوں، آپ کو جائیے، آپ کو اپنے آشیاں پہ جانا ہے، گھونسلے پہ جانا ہے، چلیے میرے پاس بہت کم روشنی ہے۔ بلبل آپ نے دیکھا ہوگا جو رات میں جو ٹمٹماتا ہے، جس کی روشنی جو جلتی ہے بجھتی ہے، اس کو جگنو کہتے ہیں۔ کہا کہ میرے پاس روشنی ہے، چلیے میں آپ کے لیے تیار ہوں۔ 96 نمبر کوشچن ہے دوستوں، شجر کی جمع ہے۔ شجر کہتے ہیں درخت کو، پیڑ کو۔ شجرین، شجاروں، شجارین، اشجار۔ تو شجر کی جمع دوستوں ہوتی ہے اشجار۔ شجر کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اشجار ہوتی ہے۔ شعری مجموعہ ختم ہوا، یہاں سے جو ہے ایک نثر اقتباس شروع ہو رہا ہے، اس کو پڑھ کے ہم کو سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ چلیے اس سوال کو دیکھتے ہیں۔ کس ملک میں سفید مور پایا جاتا ہے؟ جاپان میں، ملیشیا میں، جاوا میں، برما میں۔ چلیے دیکھتے ہیں، مور کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اچھا، کتنے لوگوں نے دیکھا ہے کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ مور کا تعلق دراصل تیتر کے ایک خاندان سے ہے جو انتہائی خوبصورت اور رنگ برنگے پرندوں کا خاندان ہے۔ ان کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو عام قسم کے مور یا ہندوستانی نسل کے مور جو بنگال کے سوا سارے ہندوستان اور سری لنکا میں پائے جاتے ہیں، یعنی اس کا مطلب بنگال میں نہیں پایا جاتا ہے۔ ان کے سینے کا رنگ نیلا ہوتا ہے۔ سبز رنگ کے سینے والے مور آسام، برما، ملیشیا، جاوا اور سماترا میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی گردن سنہری ہوتی ہے۔ جاپان میں سفید مور بھی ملتے ہیں۔ جاپان میں سفید مور بھی ملتے ہیں جو اپنی سادگی کے باوجود بڑے پیارے لگتے ہیں۔ تو سفید مور جو ہے وہ کہاں پایا جاتا ہے؟ تو سفید مور جو ہے وہ جاپان میں جو ہے پایا جاتا ہے۔ کس ملک میں سفید مور پایا جاتا ہے؟ جاپان میں۔ سفید ہے، اس کے باوجود بہت خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں۔ 98 نمبر کوشچن ہے، مور کو کون یونان لے گیا؟ ارسطو نے، سقراط نے، سکندر اعظم نے، افلاطون نے۔ آپ اگر اتہاس کے اسٹوڈنٹ ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس نے لے گیا، اگر نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں ہے۔ مور ابتدا سے مقدس پرندہ سمجھا گیا ہے۔ یہ علم و دانش کی دیوی سرسوتی کا چہیتا پرندہ ہے۔ کہتے ہیں کہ سکندر اعظم کہتے ہیں کہ سکندر اعظم نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تو اسے مور بہت پسند آئے اور انہیں اپنے ساتھ یونان لے گیا۔ تو مور کو کون یونان لے گیا؟ تو مور کو سکندر اعظم نے یونان لے گیا۔ مور کب خوش ہو کر ناچتا ہے؟ برسات میں دھوپ نکلنے پر، برسات کے موسم میں کالی گھٹا چھانے پر، مورنی کو دیکھ کر، سردی کے موسم میں دھوپ نکلنے پر۔ مور کب خوش ہو کر ناچتا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں، ابھی کہاں پتہ چل جائے گا کہ کب ناچتا ہے۔ اور انہیں اپنے ساتھ یونان لے گیا۔ اس طرح یہ پرندہ مشرق یعنی پورب سے مغرب پچھم پہنچا اور وہاں بھی اس کی نسل پھیل گئی۔ اقتباس ہے کہ جنگل کے خاموش اور سنسان ماحول میں مور جب ناچتا ہے تو سما بن جاتا ہے۔ برسات میں جب کالی گھٹائیں چھا جاتی ہیں تو مور مسرت کا مطلب ہوتا ہے خوشی۔ برسات میں جب کالی گھٹائیں چھا جاتی ہیں تو مور مسرت سے رقص کرنے لگتے ہیں یعنی ناچنے لگتے ہیں۔ رقص کرنا یعنی ناچنا، مسرت یعنی خوشی۔ تو جب برسات میں کالی گھٹائیں چھانے لگتی ہیں تو مور کیا کرتا ہے؟ ناچنے لگتا ہے۔ مور کب خوش ہو کر ناچتا ہے؟ مسرت کے ساتھ۔ برسات کے موسم میں کالی گھٹا چھانے پر مور کیا کرتا ہے؟ خوشی میں ناچنے لگتا ہے، اب بارش ہوگی۔ اچھا، 100 نمبر کوشچن ہے، مورنی انڈا دینے کے لیے گھونسلہ کہاں بناتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں میں، بستیوں کی سنسان جگہوں پر، چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے بیچ، درختوں کے اوپر۔ چلیے اقتباس کو دیکھتے ہیں کہ پتہ چل جائے گا آپ کو کہ مورنی جو ہے انڈے دینے کے لیے کہاں گھونسلے بناتی ہے۔ مور کے پیر بھدے اور بدصورت بنانے میں
پتہ نہیں قدرت کی کیا مصلحت ہے، مور کی آواز تم نے ضرور سنی ہوگی، ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کوئی چھوٹا بچہ رو رہا ہے۔ جب یہ مست ہو کر پکارتا ہے تو پی آؤ کی آواز نکلتی ہے، اور خطرے کے وقت کاواں کاواں کر کے چیختا ہے، یعنی 3 طرح کی آواز نکلتی ہے۔ ایک تو بچوں کے رونے والی آواز ہے نا، جو عام طور پہ جب وہ آواز میں ہوتی ہے، اور جب وہ مست ہو جاتا ہے ایک دم خوشی سے تو پی آؤ کی آواز نکلتا ہے، اور جب کسی خطرے کا وقت ہوتا ہے تو وہ جو ہے کاواں کاواں کی آواز نکالتا ہے۔ مورنی مور کی طرح خوبصورت نہیں ہوتی ہے، الٹا ہو گیا، اس کا قد اور وزن بھی کم ہوتا ہے۔ دم بھی مور کے مقابلے میں چھوٹی اور گہرے بھورے رنگ کی ہوتی ہے۔ مورنی انڈے دینے کے لیے چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں میں گھونسلہ بناتی ہے، یہ ہمارا جواب ہے نا۔ مورنی انڈے دینے کے لیے چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں میں گھونسلہ بناتی ہے۔ تو مورنی جو ہے گھونسلہ کہاں مورنی انڈے دینے کے لیے گھونسلہ کہاں بناتی ہے؟ تو چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں میں۔ کہاں پہ؟ چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں میں، پہاڑیوں میں نہیں، جھاڑیوں میں۔ 101 نمبر کوشچن ہے دوستو، مورنی کن مہینوں میں انڈے دیتی ہے؟ فکس ہے نا، مارچ اور ستمبر کے درمیان، نومبر اور دسمبر کے درمیان، جون اور جولائی کے درمیان، جنوری اور اکتوبر کے درمیان۔ کس مہینے میں دیتی ہے مورنی انڈا؟ کب دیتی ہے، یہی پوچھا گیا آپ سے۔ چلیے، جہاں تک ہم نے پڑھا تھا اس سے آگے پڑھیں گے۔ اکثر غیر آباد، ویران اور سنسان مکانوں کی چھتوں پر بھی انڈے دیتی ہے۔ یہ جنوری اور اکتوبر کے درمیان 3 تا 6 انڈے دیتی ہے، کہ یہ جنوری اور اکتوبر کے درمیان 3 سے 6 انڈے دیتی ہے نا۔ کس مہینے؟ جنوری تا اکتوبر، جنوری سے اکتوبر ہے نا، یعنی 4 نمبر جو آپشن ہے 101 کا، وہ آپ کا صحیح اتر آنسر ہو جائے گا۔ چلیے، 102 نمبر کوشچن ہے دوستو، مور ہمیشہ کس جگہ رہتا ہے؟ جنگل کے قریب، انسانی آبادی کے قریب، پہاڑوں کے قریب، پانی کے قریب۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ مور ہمیشہ کہاں رہتا ہے۔ مور بعض مرتبہ انسانی آبادی کے قریب بسیرا کرتا ہے، مگر رہتا ہے ہمیشہ پانی کے قریب۔ کہاں رہتا ہے؟ ہمیشہ پانی کے قریب۔ مور جو ہے کبھی کبھی انسانی آبادی کے قریب بھی رہتا ہے، لیکن عام طور پر جو وہ رہتا ہے وہ پانی کے قریب رہتا ہے۔ کس کے قریب رہتا ہے؟ پانی کے قریب رہتا ہے۔ آپ سے کیا پوچھا جا رہا ہے؟ مور ہمیشہ کس جگہ رہتا ہے؟ جنگل کے قریب، انسانی آبادی کے قریب، پہاڑوں کے قریب، پانی کے قریب۔ تو ہمیشہ تو وہ پانی کے قریب رہتا ہے، 4 نمبر آپشن۔ 103 نمبر کوشچن ہے دوستو، مور کس طرح چلتا ہے؟ مرغ کی طرح اپنے پیروں کو پھیلا کر، سانپ کی طرح رینگ کر، بلی کی طرح دبے پاؤں، تیتر کی طرح اڑ کر۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ مور جو ہے چلتے ہوئے اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ جانتے ہوں گے، آپ نہیں بھی جانتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اقتباس میں سب دیا ہوا ہے، خواہ وہ اب آبشار یا ندی ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیے یہاں پہ، خواہ وہ آبشار یا ندی ہی کیوں نہ ہو، جنگل کے باسیوں میں بہت ہوشیار اور چالاک پرندہ ہے۔ یہ سانپ کی طرح تیز ہے، بلی کی طرح گھات لگاتا ہے، سب خصوصیات ہے، لیکن چلنے کی بات آپ سے پوچھا جا رہا، اور ہمیشہ اپنے دشمنوں سے چوکنا رہتا ہے۔ مور زیادہ نہیں اڑ سکتا، مرغ کی طرح اپنے پیروں کو پھیلا کر چلتا ہے۔ مرغ کی طرح اپنے پیروں کو پھیلا کر چلتا ہے۔ کیسے چلتا ہے؟ تو مرغ کی طرح اپنے پیروں کو پھیلا کر۔ مور کس طرح چلتا ہے؟ مرغ کی طرح اپنے پیروں کو پھیلا کر مور چلتا ہے، یعنی 1 نمبر آپشن آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ 104 نمبر کوشچن ہے دوستو، مور عام طور پر کب اڑتا ہے؟ صبح کے وقت، خطرے کے وقت یا ندی نالا پار کرتے وقت، شام کے وقت، برسات کے موسم میں ناچتے وقت۔ مور جو ہے عام طور پہ کب اڑتا ہے؟ یہ ہمیشہ اڑتا نہیں ہے، کبھی کبھی اڑتا ہے۔ کب اڑتا ہے؟ جہاں تک ہم نے پڑھا تھا اس سے آگے پڑھیں گے۔ اور عام طور پر اس وقت اڑتا ہے جب کوئی پہاڑ یا ندی یا نالا پار کرتا ہو یا خطرہ سر پر منڈلا رہا ہو۔
दो ही वक्त ये उड़ता है, या तो इसको कोई पहाड़ नदी नाला पार करना होता है तब उड़ता है, या कोई ख़तरा उसको लगता है और अपनी जान को बचाना होता है तब उड़ता है। तो दो ही वक्त ये जो है मोर उड़ता है। 104 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि मोर आम तौर पर कब उड़ता है? सुबह के वक्त उड़ता है, ख़तरे के वक्त या नदी नाला पार करते वक्त, शाम के वक्त, बरसात के मौसम में नाचते वक्त। तो ये ख़तरे के वक्त, नदी या नदी नाला पार करने के वक्त क्या करता है? उड़ता है। 105 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मोर अपने दुश्मनों को देखकर क्या करता है? लड़ता है, दूर भागता है, चौकन्ना रहता है, डर जाता है। चलिए, हमने इक़्तिबास को पूरा कर लिया था, फिर से हम शुरू से पढ़ेंगे, हमारा जवाब मिल जाएगा। तरीक़ा जो है उसी को अपनाना है, थोड़ा स्पीड बढ़ा देना है। कुछ साथियों का कहना हुआ कि थोड़ा समझा के सर बताइए। मोर का ताल्लुक़ दरअसल तीतर के ख़ानदान से है, जो इंतहाई खूबसूरत और रंग बिरंगे परिंदों का ख़ानदान है। उनकी दो किस्में हैं, एक तो आम किस्म के मोर या हिंदुस्तानी नस्ल के मोर जो बंगाल के सिवा सारे हिंदुस्तान और श्रीलंका में पाए जाते हैं। उनके सीने का रंग नीला होता है। सब्ज़ रंग के सीने वाले मोर आसाम, बर्मा, मलेशिया, जावा और सुमात्रा में पाए जाते हैं। उनकी गर्दन सुनहरी होती है। जापान में सफ़ेद मोर भी मिलते हैं जो अपनी सादगी के बावजूद बड़े प्यारे लगते हैं। मोर इब्तिदा से मुक़द्दस परिंदा समझा गया है। ये इल्म दानिश की देवी सरस्वती का चहेता परिंदा है। कहते हैं कि सिकंदर आज़म ने जब हिंदुस्तान पर हमला किया तो उसे मोर बहुत पसंद आए और उन्हें अपने साथ यूनान ले गया। इस तरह ये परिंदा मशरिक़ से मगरिब पहुंचा और वहाँ भी उसकी नस्ल फैल गई। आगे है दोस्तों कि जंगल के खामोश और सुनसान माहौल में मोर जब नाचता है तो समा बन जाता है। बरसात में जब काली काली घटाएं छा जाती है तो मोर मुसरत से रक़्स करने लगता है। एक नंबर के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। मोर के पैर भद्दे और बदसूरत बनाने में पता नहीं कुदरत की क्या मसलिहत है। मोर की आवाज़ तुमने ज़रूर सुनी होगी। ऐसा मालूम होता है गोया कोई छोटा बच्चा रो रहा है। जब ये मस्त होकर पुकारता है तो पियाओ पियाओ की आवाज़ निकलता है और ख़तरे के वक्त काँव काँव करके चीखता है। मोरनी मोर की तरह खूबसूरत नहीं होती, उसका कद और वज़न भी कम होता है। दुम भी मोर के मुकाबले में छोटी और गहरे भूरे रंग की होती है। मोरनी अंडे देने के लिए छोटी छोटी झाड़ियों में घोंसला बनाती है। अक्सर गैर आबाद वीरान और सुनसान मकानों की छतों पर अंडे देती है। ये जनवरी और अक्टूबर के दरमियान 3 से 6 अंडे देती है, जिनका रंग जर्द सफ़ेद मायर होता है। 30 दिन में अंडे से बेपैर के बच्चे निकल आते हैं, जिनका कद टेनिस के होता है। मोर बाज़ मतवा इंसानी आबादी के करीब बसेरा करता है, मगर रहता हमेशा पानी के करीब है। ख़ां वो आबशार या नदी ही क्यों न हो, जंगल के बासियों में बहुत होशियार और चालाक परिंदा है। ये सांप की तरह तेज़ है, बिल्ली की तरह घात लगाता है और हमेशा अपने दुश्मनों से चौकन्ना रहता है। देखिए कितना इक़्तिबास पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे जवाब मिला कि और हमेशा अपने दुश्मनों से क्या रहता है? ये चौकन्ना रहता है। तो कभी कभी आपको भी चौकन्ना रह के इक़्तिबास को पढ़ना पड़ता है, नहीं तो 1 नंबर आपके लिए बहुत महंगा पड़ जाता है। मोर अपने दुश्मनों को देख कर क्या करता है? लड़ता है, दूर भागता है, चौकन्ना रहता है, डर जाता है। हमने अभी बहुत लंबा चौड़ा जो इक़्तिबास को पढ़ा है, तो चौकन्ना रहता है। 106 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि ज़बान की तरसीली तदरीस का ताल्लुक़ है। फ़न तदरीस यहाँ से शुरू होता है। आपको क्या करना है कि फ़न तदरीस के सवालात को हल करने हैं। तो ज़बान की जो तरसीली तदरीस है यानी संचार शिक्षण है, उसका ताल्लुक़ किससे है? बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने की अख़ज़ी और कारआमद सलाहियतों को फ़रोग़ देना, इमला यानी लिखना और ज़बान के उसूलों के ज़रिए ज़ख़ीरा अल्फाज और क़वाइद की तदरीस करना, तलबा को तहरीरी इम्तिहानों के लिए ज़बान की तदरीस करना, सामिईन यानी सुनने वाला श्रोता, सामिईन की ज़रूरतों के मुताबिक क़वाइदी उसूलों का बयान करना। तो ज़बान की तरसीली तदरीस का ताल्लुक़ जो होता है, जो तरसीली तदरीस है जिससे संचार हो सके, जिससे कम्युनिकेशन हो सके, उसका ताल्लुक़ होता है बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने की अख़ज़ी और कारआमद सलाहियतों को फ़रोग़ देना। बोलकर और लिखकर आप अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, सुनकर और पढ़कर आप दूसरी की बातों से मुस्तफ़ीज़ होते हैं। तो ज़बान की तरसीली तदरीस का ताल्लुक़ जो है पहले नंबर वाले ऑप्शन से है। 106। 107 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, 107 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है
کہ مندرجہ ذیل کون سی سرگرمی طلباء کو خود اپنے طور پر سیکھنے کا ذمہ دار بنانے کے لیے موزوں یعنی مناسب ترین ہے، زیادہ مناسب ہے، جو طلباء کو خود اپنے طور پر سیکھنے کا، جس میں طلباء خود اپنے طور پر سیکھ سکیں۔ طلباء کی زبان دانی کو بہتر کرنے کے لیے بہت سا ہوم ورک، پروجیکٹ کا کام اور تفویضات یعنی اسائنمنٹ دینا۔ دوسرا، طلباء کو یہ فیصلہ کرنے سے روکنا کہ وہ کس طرح بہترین انداز سے سیکھ سکتے ہیں، فیصلہ نہیں کرنے دینا۔ تیسرا ہے چیٹنگ اور نیٹ ورکنگ کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا۔ چوتھا ہے طلباء کو زیادہ سے زیادہ سوال کرنے کی ترغیب دینا۔ بالکل یہی صحیح ہو جائے گا 107 کا 4 نمبر آپشن، کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ سوال کرنے کی، پرشن کرنے کی ترغیب دیں گے، موٹیویٹ کریں گے تو وہ کیا ہوگا، خود سے سیکھ پائے گا۔ 108 نمبر کوشچن دوستوں کہہ رہا ہے بولنے اور زبان سیکھنے میں دیر لگانے والے نوجوانوں کو ترغیب دینے کے لیے کون سی سرگرمی بہترین ہے؟ کچھ بچے ہوتے ہیں کہ جو بولنے اور زبان سیکھنے میں دیر لگاتے ہیں، تو ان کو جو ہے کس طرح کی ترغیب دے کے آپ ان کو اس جو ان کی تیزی ہے، جس اس کی اسپیڈ میں جو سلو ہے، اس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ بولنے کی صلاحیت سے متعلق کسی ماہر کا لیکچر دلوا دیے، خطاب کروا دیے۔ استادوں کے ذریعے اکثر کی جانے والی اصلاح، طلباء کی بات چیت کو ریکارڈ کر کے اس کا تجزیہ کرنا، انالائسس کرنا، آپس میں بات چیت کرنے کی ترغیب دینا۔ چونکہ بولنے اور زبان سیکھنے کی صلاحیت کو فروغ دینا ہے تو اس کے لیے بچوں کو کہیں گے کہ وہ آپس میں زیادہ سے زیادہ باتیں کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ بچے جو ہے آسانی سے زبان ان کا جو ہے فروغ ہو پائے گا۔ 109 نمبر کوشچن ہے دوستو کہ قواعد کی تدریس کے درست تناظر کی نشاندہی کیجیے۔ یعنی قواعد کی تدریس کے بہت سارے تناظر ہیں، بہت سارے اپروچ ہیں، بہت سارے میتھڈ ہیں، بہت سارے تھیوریز ہیں۔ آپ کو یہ کہنا بتانا ہے کہ قواعد کی تدریس کے لیے ویاکرن کی سکشن کے لیے بہترین جو اپروچ درشٹیکون کون ہوگا وہ بتانا ہے۔ اس سے خود استادوں کو قواعدی اصول معلوم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ قواعدی ساختوں کو سمجھنے کے لیے زیادہ مشقیں درکار ہیں۔ یہ اصولوں کو عائد کر ترسیلی صلاحیت کو محدود کر دیتی ہے۔ چوتھا، قواعدی اصولوں پر گرفت پانے کے لیے لکھنے کا کام ہی مناسب ترین ہے۔ دوستو 109 نمبر کوشچن جو ہے اس کا صحیح جواب جو ہے وہ 1 نمبر آپشن ہو جائے گا کہ قواعد کی تدریس جو ہے اس سے خود استادوں کو قواعدی اصول معلوم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ استاد سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو مثال دیتے ہیں اور مثالوں کے ذریعے سے پھر اصول تک پہنچاتے ہیں، تو یہ بہترین طریقہ مانا جاتا ہے۔ دوسرا اور تیسرا چوتھا آپشن کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھیے۔ قواعدی ساختوں، جو قواعد کی جو ساخت ہیں، اس کا اسٹرکچر ہے، اس کو سمجھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ مشق درکار ہوتی ہیں، اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تیسرا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اصولوں کو عائد کر یعنی جو نیم ہے اس کو لاگو کر کے ترسیلی صلاحیت کو محدود کرتا ہے، لمٹ کرتا ہے، یعنی جو سنچار کی جو چھمتا ہوتی ہے اس کو محدود کرتا ہے یہ طریقہ۔ چوتھا ہے کہ قواعدی اصولوں پر گرفت پانے کے لیے جو قواعد کے نیم ہے، ویاکرن کے نیم ہے، اس پہ پکڑ پانے کے لیے لکھنے کا کام ہی مناسب ہے۔ تو لکھنے سے کیسے ہوگا؟ تو 1 نمبر آپشن جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ 110 نمبر کوشچن ہے دوستو، اصلاحی تدریس سے مراد وہ تدریس ہے، اصلاحی تدریس کہتے ہیں دوستو نداناتمک سکشن کو، ریمیڈیل کلاس کو، ہے نا۔ تو اصلاحی تدریس سے مراد وہ تدریس ہے جو وقفے سے طلباء کی آزمائش کرے، سیکھنے کے عمل میں پائی جانے والی کیوں کر نہیں ہے دوستو، سیکھنے کے عمل میں پائی جانے والی کمیوں کو سمجھا کرے۔ کیا ہے یہ دوستو؟ کمیوں ہے نا، کمیوں کیا ہے دوستو؟ یہ کمیوں کو سمجھا کرے، یہ سمجھا کرے ہے۔ تیسرا ہے اسکول کے اوقات کے بعد دی جائے باصلاحیت طلباء یعنی جو چھمتا والے طلباء ہیں کو مزید آگے بڑھنے میں مدد کرے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اصلاحی تدریس سے مراد وہ تدریس ہے جو سیکھنے کے عمل میں پائی جانے والی کمزوریوں کو سمجھ کر اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، اسی کو تو آپ اصلاحی تدریس کہتے ہیں، اسی کو ریمیڈیل کلاس کہتے ہیں، ہے نا۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ لینے کے بعد آپ ریمیڈیل کلاس کرتے ہیں۔ تو اس کا جو ہے دوستو
2 نمبر جو آپشن ہے 110 کا وہ صحیح ہو جائے گا۔ 111 نمبر کوشچن دیکھتے ہیں دوستوں کہ بولنے یا لکھنے کے کاموں سے متعلق فوری رائے دینا، فوری یعنی فوراً، امیڈیٹلی، اور طلباء کو زیادہ کارگر طور پر پڑھنے کی ترغیب دینا مشتمل ہے کس پر؟ کہ بولنے یا لکھنے کے کاموں سے متعلق بچے کو جو مہارت سکھا رہے ہیں، سننے، بولنے، پڑھنے اور لکھنے، اس سے متعلق جو بھی رائے ہے وہ فوری طور پر دینا، اور تاکہ طلباء جو ہے کارگر طریقے سے، بہترین طریقے سے کیا کرے، سیکھ سکے۔ اس کو کون سی جانچ کہتے ہیں، اس کو کون سی آزمائش کہتے ہیں؟ آخری امتحان پر مبنی آموزش کا آزمائش کہیں گے، یا کیا کہیں گے اس کو، ترغیب، یا کہیں گے ٹیسٹ کہیں گے، میعادی آزمائشوں پہ، تشکیلی اندازہ کاری پہ، یا چوتھا مجموعی اندازہ کاری پہ؟ تو دوستو یہ ہو جائے گا آپ کو تشکیلی اندازہ کاری یعنی سبمیٹیو ایویلویشن۔ سبمیٹیو ایویلویشن یہ کہتے ہیں آپ کے بچوں کی کسی بھی سمسیا کا فوراً حل کر کے اس کو کیا کرتے ہیں، آپ رائے دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، سجیشن سے دیتے ہیں، تاکہ وہ کیا کرے کہ اپنے جو شکشن ادھیگم کی پرکریا ہے، سیکھنے کی پرکریا ہے، اس میں وہ مناسب سدھار کر سکے۔ مجموعی اندازہ کاری تو آپ کیا کرتے ہیں، آخری میں کرتے ہیں۔ چلیے، ذیلی صلاحیت کے طور پر پیش قیاسی کا تعلق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ صلاحیت تو 4 ہے، سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا، اور ان چاروں کی جو ہے ذیلی صلاحیتیں ہیں۔ تو آپ کو بتانا ہے کہ ایک ذیلی صلاحیت ہوتی ہے پیش قیاسی۔ کئی مرتبہ یہ آ چکا ہے کہ اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ ڈرافٹنگ سے، خلاصہ کاری سے یعنی خلاصہ بیان کرنے سے، نوٹس بنانے سے، پڑھنے سے۔ تو پیش قیاسی جو ہے دوستو اس کا تعلق ہوتا ہے پڑھنے سے۔ اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ پڑھنے سے۔ 113 نمبر سوال ہے دوستو کہ متن سے متعلق واقفیت، لفظوں کو تیز رفتاری سے پہچاننے، ہے نا، متن سے متعلق، متن کہتے ہیں ٹیکسٹ کو، تو متن سے متعلق واقفیت، لفظوں کو تیز رفتاری سے پہچاننے، تلاش کے عمل اور ذخیرہ الفاظ کی صلاحیتوں کی آزمائش کی جاتی ہے۔ یہ کچھ کاریہ ہیں، تو ان کاریوں کی جو آزمائش کی جاتی ہے کس سے کی جاتی ہے، کس لیے کی جاتی ہے؟ مخصوص معلومات حاصل کرنے کی غرض سے، سننے کے استعمال کے لیے، یہ جاننے کے لیے کہ پڑھے ہوئے کو کتنا سمجھا جا رہا ہے۔ تیسرا ہے جذباتی رد عمل معلوم کرنے کے لیے یعنی ایموشنل رسپانس معلوم کرنے کے لیے۔ چوتھا ہے خیالات کا، وچار کا زبانی اظہار کی صلاحیت معلوم کرنے کے لیے۔ تو متن سے متعلق واقفیت کو بچوں کے جاننے کے لیے، لفظوں کو تیز رفتاری سے بچے پہچان رہے ہیں کہ نہیں، اس کو جاننے کے لیے، تلاش کے عمل، بچے کے اندر تلاش کرنے کی، جستجو کی صلاحیت ہے کہ نہیں، اس کو جاننے کے لیے، بچوں کے پاس شبد کوش ہے کہ نہیں ہے، اس کو جاننے کے لیے جو آزمائش کی جاتی ہے، اس آزمائش کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس آزمائش کا ادیشیہ یہ ہوتا ہے، یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پڑھے ہوئے کو کتنا سمجھا جا رہا ہے، بچے جو پڑھ رہے ہیں وہ ان کی سمجھ میں آ بھی رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ آپ کا جواب 2 نمبر آپشن ہو جائے گا 113 کا۔ 114 نمبر کوشچن ہے دوستو کہ لکھنے یا بولنے کے دوران طلباء بعض لفظوں کے درست استعمال اور ان کے معنی جاننے میں دشواری محسوس کرتے ہیں۔ یعنی کوئی بچہ جو ہے لکھنے یا بولنے میں کے دوران کیا کرتا ہے کہ کچھ لفظوں کے معنی کو جو ہے درست استعمال نہیں کر پاتا، صحیح اس کا تلفظ نہیں کر پاتا ہے، اور اس کے معنی کو جاننے میں بھی، اس کے ارتھ کو جاننے میں بھی اس کو دشواری ہوتی ہے۔ اس صورتحال کو درست کرنے کے لیے، اس میں سدھار کرنے کے لیے کہ کوئی بچہ ایسا ہے کہ جس کو لکھنے میں یا بولنے میں، کسی لفظ کو بولنے میں یا لکھنے میں اس کے معنی کو جاننے میں دشواری ہوتی ہے، تو اس استھتی کو آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ بولنے اور لکھنے کی مشق کے لیے زائد کلاس لینی چاہیے آپ کو، غلطیوں کی نشاندہی کر کے اصلاحات کی جانچ کرنی چاہیے، اصلاحات یعنی سدھار کرنا چاہیے آپ کو۔ تیسرا، طلباء کی توجہ یعنی دھیان بنیادی الفاظ اور ان سے تعلق رکھنے والے لفظوں کی طرف مبذول کرانا چاہیے، کیندرت کرانی چاہیے۔ چوتھا ہے طلباء کو لفظوں کے معنی بتانے چاہیے تاکہ وہ انہیں یاد اور استعمال کر سکیں۔ تو دیکھیے، چونکہ بچے کو جو ہے لکھنے اور بولنے میں جو ہے دشواری ہو رہی ہے، تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ طلباء کی توجہ جو بنیادی الفاظ ہیں
اور اس سے تعلق رکھنے والے لفظ ہیں اس کی طرف اس کا دھیان کرنا چاہیے، تاکہ جب وہ ان لفظوں کو پہچان پائے گا تو پھر اس کو آسانی سے لکھ اور پڑھ پائے گا۔ تو 114 نمبر کا 3 نمبر آپشن جو ہے دوستو وہ آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ 115 نمبر کوشچن ہے دوستو آپ کا، طلباء کی قواعدی اعتبار سے درست منطقی طور پر مربوط جملے بنانے کی صلاحیت اور وہ بھی درست تلفظ کے ساتھ خالی جگہ کے اندازہ کاری کا حصہ ہے۔ یعنی طلباء کی قواعدی اعتبار سے درست منطقی طور پر یعنی تارکیک روپ سے سمبندھت جملے بنانے کی صلاحیت درست انداز میں ہو، اس کے لیے جو اندازہ کاری کی جاتی ہے، جو ملیانکن کیا جاتا ہے، اس کو ہم کون سی ملیانکن کہتے ہیں؟ تخلیقی صلاحیت والی، بولنے کی صلاحیت کی، لکھنے کی صلاحیت کی، سننے کی صلاحیت کی۔ تو 115 کا دوستو آپ جان رہے ہیں کہ یہاں کہہ رہا ہے کہ طلباء کی قواعدی اعتبار سے درست منطقی طور پر مربوط جملے بنانے کی صلاحیت اور وہ بھی درست تلفظ کے ساتھ۔ تو تلفظ یعنی اچارن کی بات کر رہی ہے، تو اس کا کیا جا رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بولنے سے تعلق ہے۔ یہ کس سے تعلق ہے؟ بولنے سے کی صلاحیت سے سمبندھت ہے۔ 116 نمبر کوشچن ہے دوستو، سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو۔ 116 نمبر کوشچن ہے، ایک ایسے کلاس روم میں بچوں کو مرکزیت حاصل ہو، تو بچوں کو مرکزیت، بچوں کو پراتھمکتا کیسی کلاس میں حاصل ہوتی ہے؟ آپ جانتے ہیں طلباء کے لیے کئی طرح کے سیکھنے کی سرگرمیاں جاری رہتی ہیں۔ بچے کلاس روم کے بچوں کے بیچ بیٹھتے ہیں، بچے استاد کی نگرانی میں دیگر بچوں کو پڑھاتے ہیں، دوسرے بچوں کو۔ استاد غیر سرگرم یعنی نشکریہ رہتا ہے اور طلباء سرگرم رہتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ بچوں کو مرکزیت حاصل اس ککشا میں ہوتی ہے جس میں طلباء کے لیے کئی طرح کی سیکھنے کی سرگرمیاں جاری رہتی ہیں، پرگتی پہ رہتی ہیں، اسی کو ہم طلباء مرکوز کلاس روم کہتے ہیں، ہے نا۔ چلیے 116 کا جو ہے 1 نمبر آپشن ہو جائے گا۔ 117 نمبر کوشچن دیکھیے دوستو کہ استاد اجتماعی اعلانات میں پائی جانے والی نحوی ساختوں کے بارے میں بتانے کے لیے آڈیو پیشکشوں کا استعمال کرتا ہے۔ یعنی اجتماع کوئی اعلان ہوتا ہے، کوئی سوچنا ہوتی ہے، تو اس سوچنا کو میں پائی جانے والی جو گرامر قواعد کے جو ڈھانچہ ہے اس کو بتانے کے لیے استاد کیا کرتے ہیں؟ ایک آڈیو پیشکش کا پریزنٹیشن کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر طلباء ان اعلانات کے متعلق سوالات اور جوابات کی مشق کرتے ہیں۔ اس آڈیو میں جو پیشکش میں جو چیزیں آتی ہے اس کو بچے سوال جواب کے طور پہ جو کیا کرتے ہیں؟ سیکھتے ہیں۔ تو اس طریقہ کار کو کیا کہیں گے کہ جس میں طلباء استاد کیا کر رہے ہیں کہ جو نحوی ساخت ہوتی ہے، جو ویاکرن کا جو ساخت ہوتا ہے، اس کا ڈھانچہ ہوتا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے آڈیو بچوں کو سناتے ہیں اور بچوں سے کہتے ہیں کہ وہ آپ سے بات چیت کے ذریعے جو ہے کیا کریں؟ مشق کریں۔ تو اس کو کون سے طریقہ کار کہیں گے؟ تبدیلیاتی طریقہ کار کہیں گے، ساختیاتی طریقہ کار کہیں گے، ترسیلی طریقہ کار کہیں گے، پیرافریزنگ طریقہ کار کہیں گے۔ تو دوستو اس کو کہیں گے ترسیلی طریقہ کار، یعنی بچوں کے اندر ترسیل کی، سنچار کی، کمیونیکیشن کی مہارت کو کیا کر رہے ہیں؟ ڈیولپ کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں۔ 118 نمبر کوشچن ہے دوستو، آوازوں کو پہچاننے اور ان سے معنی پیدا کرنے کی سرگرمیوں کا استعمال کس میں ہوتا ہے؟ یہ جو ہے کہ آوازوں کو پہچاننا اور ان سے معنی پیدا کرنے کی سرگرمیوں کا استعمال کس کا کام ہے؟ پڑھنے کا کام ہے، لکھنے کا کام ہے، بولنے کا کام ہے، سننے کا کام ہے۔ تو دوستو آوازوں کو پہچاننا، تو آوازوں کو آواز پہچاننے کا مطلب ہے جب تک آپ سنیں گے نہیں تو آواز کو پہچانیں گے کیسے؟ تو آوازوں کو پہچاننے اور ان سے معنی پیدا کرنے کی سرگرمیوں کا استعمال سننے کا کام ہے۔ کس کا کام ہے دوستو؟ سننے کا، اس لیے کہ آواز کی بات ہو رہی ہے نا۔ تو آواز کب سنیں گے؟ جب تک آواز کو کب آپ گین کریں گے؟ جب آپ اس کو سنیں گے۔ 119 نمبر کوشچن ہے دوستو، کلاس میں ایک باضابطہ بند مطلب سسٹمیٹک، ضابطہ بند یعنی سسٹمیٹک، کلاس میں ایک ضابطہ بند اور خصوصی توجہ پر مبنی، ہے نا، خصوصی دھیان پر مرکوز زبان سیکھنے کا عمل استعمال کرتا ہے۔ کس چیز کو استعمال کرے گا؟ مخصوص طور پر تیار مشقیں،
خالی جگہوں کو بھرنے کی مشقیں، دوسرا ڈرامے کی سرگرمیاں اور کردار نگاری، تیسرا سیمینار اور مذاکرہ ڈسکشن بحث و مباحثہ، چوتھا اپنے طور پر پڑھنا، سیکھے گئے لفظوں کا استعمال۔ تو کلاس میں ایک باضابطہ اور ایک ضابطہ بند اور خصوصی توجہ پر مبنی زبان سکھانے کا جو عمل ہے استعمال کرتا ہے، وہ کرتا ہے مخصوص طور پر تیار مشقیں اور خالی جگہوں کو بھرنے کی مشقیں جو ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہے اس کا کیا ہو جائے گی، اس کا جو آنسر ہو جائے گا۔ 120 نمبر کوشچن ہے دوستو، کہا جاتا ہے کہ زبان سیکھنے کا عمل خلقی طور پر طے شدہ ہوتا ہے، یعنی پیدائشی طور پہ کیا ہوتا ہے اور یہ کہ انسانی زبان کے ایک خاص نظام کے ساتھ پیدا ہوتی ہی جسے وہ بعد میں استعمال کر سکتے ہیں، اس خیال کا تعلق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نوم چومسکی کہتے ہیں کہ بچوں کے اندر زبان سیکھنے کی خداداد صلاحیت ہوتی ہے، تو اسی چیز کو اس کوشچن میں جو گھما پھرا کے کہا گیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ زبان سیکھنے کا عمل خلقی طور پر طے شدہ ہوتا ہے، یعنی پیدائشی طور پر، اور یہ کہ انسانی زبان کے خاص نظام کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ وہی LAD جو دماغ میں ہوتا ہے بچوں کے، لینگویج ایکویزیشن ڈیوائس، جسے وہ بعد میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس خیال کا تعلق کس نظریے سے، کس طریقہ کار سے؟ مظہریاتی طریقہ کار سے، وقوفی طریقہ کار سے، فطرت پسندانہ طریقہ کار سے، ترسیلی طریقہ کار سے؟ تو دوستو اس کا جو تعلق ہے یہ فطرت پسندانہ طریقہ کار سے، یعنی 3 نمبر آپشن جو ہے صحیح آپ کا جواب ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ سیشن ہمارا یہیں پہ سماپت ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سیشن اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ سیشن اچھا لگتا ہے تو کامنٹ کر کے اپنی رائے دیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ چلیے شکریہ۔